السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ آج کے درس کا موضوع ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی اہمیت۔ اسلام ہمدردی اور غمخواری کا دین ہے۔ اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کے کام آئیں۔ ہماری مدد اور تعاون کے سب سے زیادہ مستحق معاشرے کے غریب اور مسکین لوگ ہیں۔ مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ اسلام نے اس پر بہت زیادہ ابھارا ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، علمنی عملا یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کو انجام دینے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرو۔ اس شخص نے کہا کہ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کر سکو تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور پیاسے کو پانی پلاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور چاہے نہ جانتے ہو۔ وہ شخص مومن ہی نہیں جو غریبوں کو کھلاتا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بھوکوں کو کھلانا، مسکینوں کو کھلانا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا دل سخت ہے، کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کی وجہ سے میرا دل نرم ہو جائے۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ جہاد جیسے عظیم نیکی کی برابری وہ شخص کرتا ہے جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، ان کی مشکلات کو دور کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ اجر و ثواب میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت کے خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں محض اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمارا رب خوش ہو جائے، ہم تم سے کوئی صلہ یا بدلہ اس پر طلب نہیں کرتے۔ جہاں پر مسکینوں کو کھانا کھلانا اجر و ثواب کا کام ہے، وہیں استطاعت کے باوجود غریبوں کو نہ کھلانا گویا آخرت اور قیامت کا انکار ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ قیامت کو جھٹلانے والا کون ہے؟ کہا گیا، فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں۔
قیامت کے دن ایسے لوگوں کو رسوا کیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، پلایا نہیں۔ بندہ کہے گا کہ اے پروردگار تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں اور پلا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تم اسے کھلاتے اور پلاتے تو مجھے اس کے یہاں پاتے۔ اور ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑ دو اور اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ سبب بتایا گیا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ قیامت کا انکار کرتا تھا اور مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا۔ مسکینوں کو کھلانا بڑی نیکی ہے۔ معاشرے کی برائیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر انہیں کھانا میسر ہو تو بہت ممکن ہے کہ بہت سارے مجرم اپنے جرم سے اور برائی سے باز آ جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نیکی میں آگے بڑھنے، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اپنی استطاعت کے مطابق کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔